الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز بزرگوں، دوستوں، جیسے جیسے زمانہ قرب قیامت ہوتا جا رہا ہے، احادیث مبارکہ کی پیشن گوئیوں کے مطابق آزمائش اور فتنوں کا دور اور کشمکش کی حالت مزید بڑھتی جاتی ہے۔ عجیب عجیب طرح کے فتنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا میری امت پر، ان پر زمانے ایسے آئیں گے کہ اس میں ایسے فتنے ہوں گے جیسے حصیر ہوتی ہے، چٹائی ہوتی ہے، جس میں حصیر میں چٹائی میں جو کاڑیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، جس طرح ان کا تانا بانا ملا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ایک فتنہ دوسرے فتنے سے دوسرا، تیسرے سے تیسرا، چوتھے سے آدمی ایک فتنے سے کسی طرح اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچا کر نکلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، دوسرا فتنہ اسے اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، فتنے ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، اندھیری رات کے حصے ہوتے ہیں، رات پوری یکدم اور اچانک تاریکی رات کی نہیں آتی، دھیرے 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 تاریکی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح فتنے آدمی سمجھتا ہے چھوٹا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا فتنہ ہوتا ہے جو اس کے ایمان کو، اس کے اعمال کو، اس کے عقائد کو، اس کے اسلام کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے فتنوں کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعوت کا کام ساری امت کو عطا کیا ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالی نے یہ دعوت کا کام ساری امت کو عطا کیا ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم نبوت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا نہ آنا، یہ ایک جزوی ٹاپک ہے، ایک الگ عنوان ہے۔ ایسا نہیں، علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے یہ ایک ایسا کلی، ایک ایسی بنیادی چیز ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے سارے کام دیے ہیں، مدارس کا بھی، مکاتب کا بھی، اور تصوف بزرگان دین کا بھی، دعوت و تبلیغ کا بھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء آ کر چلے گئے، 1.25 لاکھ سے زائد یا کم و بیش، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کے بعد ان انبیاء کی کام، ان انبیاء کی نبوت کا کوئی وارث نہیں تھا، ان کی نسبت کا وارث تھا۔ حضرت آدم کے بیٹوں میں بہت سارے آئے، ان کی نسبت آدم کی طرف کی جاتی تھی، لیکن صرف شیس علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، کوئی ان کی نبوت کا وارث نہیں تھا، کسی کو وارث نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے
حضرات علماء کو خصوصاً اور ساری امت مسلمہ کو عموماً اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا وارث بنایا۔ وارث کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے وقت اس نے چند روپیہ پیسہ چھوڑا، جائیداد چھوڑا، زمین چھوڑا، اب اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہیں۔ اب جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے، اب اس کی جائیداد، اس کا زمین یہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے وارثین ہیں، بیوی وہ 4 مہینہ 10 دن تک اس کی ملکیت میں تھی، ابھی اس کی ملکیت میں باقی رہے گی۔ 4 مہینہ 10 دن کے بعد اب اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا حلال ہے، لیکن اس سے پہلے اب اسے وراثت میں حصہ مل جاتا ہے۔ اسے اپنا حصہ مل گیا، اولاد کو اپنا حصہ مل گیا، بیٹوں کو ڈبل حصہ مل گیا، بیٹیوں کو الگ حصہ مل گیا۔ ملکیت ان کی جو ہے مل جاتی ہے۔ کسی کے انتقال ہونے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، وراثت میں سے یہ وارث ہو گئے، یہ مالک بن گئے۔ علماء فرماتے ہیں بالکل اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، چونکہ آپ علیہ السلام یہ نبوت کے نبیوں کے سلسلے کے آخری امام ہیں، آخری کڑی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے ان کے درمیان تسلسل تھا، ایک نبی کے بعد دوسرے کو آنا تھا، اس لیے اللہ نے کسی کو وارث نہیں بنایا۔ ہاں تمہاری نسبت ان سے جڑ سکتی ہے، ہم تم کو وارث نہیں بنائیں گے۔ وراثت کا مطلب مالی وراثت نہیں ہے، وراثت کا مطلب علمی وراثت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ انبیاء وارث یہ مال کے نہیں بنایا کرتے، انبیاء وراثت تقسیم نہیں کرتے مال کی، درہم کی، دینار کی، یہ وراثت تقسیم کرتے ہیں علم کی۔ انما ورثوا العلم، اس علم کی، اس نبوت کی وراثت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو خاص اور ساری امت کو عموماً عطا کیا۔ جیسے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو آنا تھا، ان کو نہیں بتایا کہ تم فلاں نبی کے علمی وارث ہو، نبوت کے وارث ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں آنا ہے۔ قیامت تک کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، نبوت کا دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وراثت کو ساری امت کو عطا کیا ہے۔ اب اس میں ہر کوئی اپنی محنت، ہر کوئی اپنا شوق، ہر کوئی اپنی لگن، ہر کوئی اپنی تڑپ، اپنی فکر کے اعتبار سے اس کا حقدار بنتا ہے، حصے دار بنتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو جو دعوت کا کام عطا کیا، ختم نبوت کی برکت سے عطا کیا ہے، اب ہمیں اس دعوت کے کام کو 2 چیزوں کے ساتھ اہتمام سے اگر ہم کرتے ہیں، صحیح معنوں میں وہ دعوت بنتی ہے، صحیح معنوں میں وہ تبلیغ بنتی ہے، صحیح معنوں میں اس دعوت کا اور تبلیغ کا فائدہ سامنے والے کو ہوتا ہے، وہ تبلیغ نافع بنتی ہے، نفع مند بنتی ہے۔ 2 چیزوں کے اہتمام سے۔ پہلی چیز فکر کا اہتمام، جو فکر اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھا، جو فکر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے میں تھا، وہی فکر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وراثت میں امت کو دیا ہے، وہی قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام نے وراثت میں امت کو دیا ہے، وہی درد اللہ کے نبی علیہ السلام نے وراثت میں امت کو دیا ہے۔ اور یہی فکر تو ہمارے اکابرین سے، ہمارے اسلاف سے، ہمارے بڑوں سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو شروع کیا، واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام سے، ان کی اس فکر کی برکت سے سارے عالم میں ایک ہدایت کا ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا۔ اس وقت سے لے کر حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک، بلکہ علماء ہمارے بڑے یوں فرماتے ہیں تا قیامت یہ جو ہماری دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے، یہ ملاقاتوں کے طریقے، یہ ترتیبیں، یہ گشت، پہلا گشت ہے، دوسرا گشت ہے، اپنا گشت ہے، پڑوس کا گشت ہے، یہ تعلیم ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، یہ اتنا مؤثر طریقہ ہے، اس سے افضل کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ دعوت کا راستہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت کا راستہ بنایا۔ کئی ایسی لوگوں کی تاریخ ہے جو گمراہی سے، ارتداد سے اس میں آنے کے بعد وہ گویا کہ ہدایت کے قلعے میں آ گئے۔ کئی مرتد لوگ دعوت میں لگ کر ہدایت کے قلعے میں آ گئے۔ کئی جو ہے اللہ کا انکار کرنے والے ملحد، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمایا دعوت کے ذریعے سے۔
ہمارے بڑے اکابر علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس فکر کی برکت سے، ان کے اس کڑھن کی برکت سے، ان کے اس غور و فکر کی برکت سے جو کہ ان کو وراثت میں ملا تھا، حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے۔ بزرگوں، دوستوں، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آج ہمارا یہ دو چیزوں کے اہتمام کو چھوڑ دینا، یہ ہماری دعوت بجائے ہدایت کے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر ہم یہ دو چیزوں کو چھوڑ دیں گے، پہلی چیز ہے اس میں سے فکر کو چھوڑ دیں گے، دوسری چیز ہے علم، میں تفصیلاً عرض کروں گا۔ فکر اور علم کو چھوڑ دیں گے، اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں، ہم تبلیغ دیتے ہیں، ہم امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ہماری بات سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، ہماری بات نافع نہیں بنتی، مؤثر نہیں بنتی، سامنے والے کے دل پر وہ بات اثر نہیں کرتی، وہ بات پیدا نہیں ہوتی جس کو کہا گیا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ چیز پیدا نہیں ہوگی جب تک یہ دو چیزوں کو ہم اپنے اندر نہیں لائیں گے۔ سب سے پہلی ہے فکر۔ اسی لیے علماء نے لکھا، جب حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ لوگوں نے روکا، نہیں حضرت سے نہیں مل سکتے، حضرت بہت بیمار ہیں۔ یہ واپس جا رہے تھے، پھر حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کسی نے بات ڈالی کہ آپ کے شاگرد رشید اور بہت بڑے عالم دین مفتی اعظم شفیع دیوبندی آئے تھے۔ حضرت نے فوراً بلوایا، کہا بلاؤ۔ آنے کے بعد حضرت سے بات چیت ہوئی تنہائی میں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو الفاظ، اس وقت جو اپنے تاثرات، جو اپنا فکر بیان کیا، اس کو حضرات علماء نے، ایک نہیں کئی علماء نے کتابوں میں تحریر کر دیا۔ حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے میری فکر کی برکت سے، اللہ کے نبی کی برکت سے یہ ایک ایسا کام جاری کیا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا فکر ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ یہ کہیں استدراج نہ ہو۔ استدراج کہتے ہیں عربی میں ایک ایسا کام جسے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہو، بندہ کرتا رہے، اسے ثواب سمجھ کر کرتا رہے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک اس کو نہ پکڑ لے، اچانک سزا میں، عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ حضرت کہنے لگے، حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فکر یہ تھی کہ امت جو ہے گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آ جائے۔ ان کی برکت سے اللہ نے ایک ہدایت کا راستہ شروع کیا، ہدایت کا کام شروع کیا۔ وہ اپنے انتقال کے وقت پوری زندگی محنت کر کے اپنی زندگی کا داؤ پہ سب کچھ لگا دیا، زمین جائیداد، خاندانی رئیس تھے، مستقل سب کچھ قربان کر کے اب انتقال کے وقت یہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے، میں نے جو کام شروع کیا ہے چونکہ یہ کام عوام کے ہاتھوں میں جا رہا ہے اور اسے عوام اتنا ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے کہ ان کے اندر فکر تو ہے، علم کی کمی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھے استدراج کے گناہ میں مبتلا نہ کرے۔ فوراً حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی دی، حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کا کام یہ ہدایت ہی کا ذریعہ ہے، گمراہی کا ذریعہ نہیں ہے۔ حضرت جی الیاس صاحب نے پوچھا تمہارے پاس دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے، تم مجھے جو تسلی دیتے ہو کہ اللہ کی جانب سے ڈھیل نہیں، گناہ نہیں ہے، نیک کام ہے، کار خیر ہے۔ حضرت کہنے لگے، حضرت مفتی شفیع صاحب حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت جب کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ڈھیل ہے، گناہ ہے، تو اس کے وہم میں، اس کے گمان میں، اس کے دل و دماغ میں ذرہ برابر بھی یہ چیز نہیں آتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ آپ کو گمان آ رہا ہے، واہمہ آ رہا ہے، آپ اس فکر میں ہے کہ کہیں یہ ڈھیل نہ ہو، اللہ کی طرف سے استدراج نہ ہو، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ مخلص ہیں۔ آپ نے جو کام شروع کیا ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی نہیں ہے، یہ تو ضلالت سے آدمی کو ہدایت تک لانے کا ایک مستقل، مستحکم، مضبوط ذریعہ ہے۔ بزرگان محترم، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ آدمی اگر ہم اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ میں لگنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک چیز فکر کو اوڑھ لیں گے تو ہماری دعوت، ہماری تبلیغ واقعتاً نفع مند ہوگی، واقعتاً کارآمد ثابت ہوگی۔ اور دوسری چیز علماء نے، ہمارے اکابر نے لکھا ہے، بیان بھی کیا، علم۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے آدمی
اچھی نیت سے، امر بالمعروف کی نیت سے، نہی عن المنکر کی نیت سے، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے جو بات تمہارے تک پہنچی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، تبلیغ کی نیت سے کہتا ہے، لیکن صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے الٹا وبال اور گمراہی کو پھیلاتا ہے، اور جہاں علم نہیں ہوتی وہاں ظلمات ہوتے ہیں، اندھیرے ہیں، غفلت ہے اور جہالت ہے، اور غفلت اور جہالت سے کبھی بھی ہدایت میسر نہیں ہوتی۔ قرآن اور حدیث کا بیان ہے۔ اس لیے کئی بار جیسے ہمارے ہاں ہم بیانوں میں کہہ دیتے ہیں، ہم نے کسی سے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک بڑھیا کچرا ڈالا کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ کئی دن سے کچرا نہیں ڈال رہی ہے، جا کر آپ نے اس کی بیمار پرسی کی، کیا ہوا، بیمار ہے، طبیعت ناساز ہے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے یہ واقعہ من گھڑت ہے، صحیح نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ اب ہم نے کسی سے سنا، ہم نے اسے آگے نقل کر دیا، ہم نے فکر میں کہا، فکر تو ہے صحیح معنوں میں لیکن علم نہیں ہے۔ اب علم نہ ہونے کی وجہ سے بجائے وہ ہدایت کے الٹا وبال بن جاتا ہے۔ اب ہم گمراہی کو پھیلا رہے ہیں، ہم جو ہے ضلالت کو پھیلا رہے ہیں، جہالت کو پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا دو چیزوں کا اہتمام، ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ایک تو فکر ہو اور دوسرا صحیح علم ہو، اور صحیح علم ہوتا ہے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے آج تک کے 20 سال گزر گئے، ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں کتنے شرابیوں کو، کتنے زانیوں کو، کتنے ڈاکوؤں کو، کتنے اوباشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اس کے پیچھے یہ دو چیزیں پوشیدہ تھی، ایک فکر اور دوسرا علم۔ اور آج علم ہمارے اندر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی صحیح طلب نہیں ہے، علم کی صحیح فکر نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یہ ہمارے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم نے جب دارالعلوم دیوبند میں ہم نے پی ایچ ڈی کورس کیا تھا ختم نبوت کا، وہاں پر دستاویزات آتے تھے ہمارے صوبے سے، ہمارے شہر سے، فلاں شہر میں اتنے لوگ مرتد ہو گئے، فلاں شہر میں اتنے لوگ مرتد ہو گئے، بے دین ہو گئے، وہ فلاں کو نبی مان لیا، اس طرح کے خطوط آتے تھے، اور مستقل اس میں یہ چیز بھی درج ہوتی تھی رپورٹ میں کہ ان کا تعلق دعوت و تبلیغ کے ساتھ تھا۔ ہم وہاں سنتے تھے۔ آج جب یہ فتنہ چل پڑا ہے، گوہر شاہی کا فتنہ، شکیل بن حنیف کا فتنہ، صدیق دیندار کا فتنہ، یہ ایسے لوگ نالائق منحوس قسم کے لوگ جنہوں نے امت کے اعمال، امت کے ایمان، ان کے عقائد کو برباد کرنے کی ٹھان لیے۔ اور جب ابھی قریب میں ایک مجلس تحفظ ختم نبوت بنگلور، صوبہ کرناٹک کی مجلس، جہاں بیٹھ کر بڑے بڑے علماء، جس میں بندہ بھی حاضر ہوا، وہاں غور و فکر کیا گیا کہ یہ لوگ آخر ان کے جال میں کیوں پھنس رہے ہیں، کیوں صحیح ایمان کو نہیں پہچان رہے ہیں، ایمان کی دولت کو کیوں محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے اعمال کو کیوں تباہ کر رہے ہیں، جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے اتنے بیانات ہیں، اتنے لوگ فکر کر رہے ہیں، گشت میں جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، مسجد تک کھینچ کر لا رہے ہیں، پھر بھی اتنی ارتداد کیوں پھیل رہی ہے۔ جب معلوم کیا تو صحیح معنوں میں وجہ یہ نکلی، جتنے لوگ مرتد ہوئے، مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یہ کہنے کا مقصد فکر ہے، درد ہے کہ آج ہمارے بھائی، ہمارے ساتھ رہنے والے، آج ہماری امت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو فکر تھا، جو غم تھا، جو تڑپ تھی، جسے ہمیں وراثت میں ملی ہے، حضرت جی الیاس صاحب نے جس کو دوبارہ یہ گویا کہ تجدیدی کارنامہ انجام دیا، جو مجدد کرتے ہیں۔ پتہ چلا جتنے لوگ مرتد ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی ماننے کے بعد دوسرے کو نعوذ باللہ ان کو بھی نبی مان لیا، ان میں 80% ہمارے وہ دعوت کے ساتھی ہیں، 80%، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ وجہ کیا؟ اور اس میں پرانے ساتھی، وجہ کیا ہے؟ صحیح علم نہیں ہے۔ میں کچھ سن رہا ہوں، میں کچھ حدیث بول رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو مجھے اس کا صحیح معنوں میں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میں نے کہاں پڑھا؟ میں نے سنا ہے، مجھے تحقیق نہیں ہے، میں نے سن لیا، میں اس کو سمجھتا ہوں۔ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں۔ معلومات کافی نہیں ہے، صحیح علم ہوتا ہے، آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت تک لے کر جاتے ہیں، اور وہ ہادی بھی بنتا ہے اور مہدی بھی بنتا ہے، خود بھی ہدایت پر ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ہدایت پر لاتا ہے۔
اس لیے ہمارے اکابرین نے سلطان شاہ میں اور دیگر بڑے بڑے مرکز میں اکابرین نے اس کے بعد غور و فکر کیا کہ یہ دو چیزیں آج اگر ہم کریں گے، ایک تو فکر اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو فکر تھا، جو قرآن تھا امت کے تعلق سے، اور دوسرا صحیح علم۔ اب اس علم میں ساری چیزیں آ گئے، قرآن کا صحیح کرنا، ہم ماشاءاللہ برس برس سے نماز پڑھ رہے ہیں، دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اب کوئی دیکھتا ہے ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، 8-10 سورے یاد ہیں، وہی رٹی رٹائی سورے، ہم اسی میں زندگی گزار رہے ہیں، کبھی ہم نے تجوید سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور جسے قرآن آتا ہے ان کو تجوید نہیں، اور بعض لوگوں کو تو قرآن ہی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس ذات نے ہمیں وراثت دی ہے، یہ ذات کل شکایت کرے گی رسول اللہ سے، جس ذات کی خاصیت ہے شفاعت کرنا قیامت میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر حساب آگے نہیں بڑھے گا، حساب کا مرحلہ شروع نہیں ہوگا۔ یہ ذات اگر شکایت کرتی ہے اللہ سے ایک چیز کے بارے میں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ مطلب علم نہیں ہے ان کے پاس، علم میں بنیادی چیز تو قرآن ہی ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، ہمیں جب یہ دو چیزوں کے اہتمام کے ساتھ ہم دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، واقعتاً تب وہ روحانیت آئے گی، وہ تقوی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سے نکالیں گے، وہ بات سامنے والے کے دل پر ضرور چوٹ کرے گی، ضرور اثر کرے گی، وہ تبلیغ ضرور نافع ہوگی، وہ تبلیغ ضرور اس کو جو ہے مسجد تک لانے والی بنے گی، اللہ سے جوڑنے والا وہ کام کرے گا، اور دین سے جوڑنے والا وہ کام کرے گا، اور اس کی بات سے سامنے والے کے ذات میں، اس کے گھر میں، اس کے ماحول میں دینداری کا ماحول آئے گا، اس کی بات سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلوں کو عام کریں گے۔ اس لیے ہمیں ان دو چیزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں وقت کو لگانا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ بھئی یہ دو چیزیں ہم حاصل کر لیے، نہیں، اللہ کے راستے میں چلنے کے ساتھ ساتھ ان دو چیزوں کو حاصل کرنا ہے، ان دو چیزوں پر زور دینا ہے، اور ساتھ ساتھ جو مقامی اعمال ہمارے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ میواتیوں میں سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ گشت کیا چیز ہے، ہمیں گشت سمجھائیے۔ حضرت نے فرمایا گشت یہ بے دینی کی بڑھتی ہوئی آگ کو روکنا ہے۔ مسجد کے آس پاس بے دینی بڑھ رہی ہے، گشت سے روکا جا رہا ہے۔ پڑوس محلے میں بے دینی کی آگ اتنی بڑھ گئی، اتنی ارتداد کی ہوا پھیل گئی، اتنی بے دینی آ گئی کہ کہیں وہاں سے یہاں منتقل نہ ہو۔ اس لیے ہمارے دو گشت ہیں، ایک اپنی مسجد کا، ایک پڑوس کی مسجد کا گشت۔ ہمیں اپنی مسجد کے آس پاس بھی بے دینی کی بڑھتی آگ کو روکنا ہے، اور پڑوس میں بھی جا کر فکر کرنا ہے کہ وہاں سے کہیں بے دینی کی آگ اتنی بڑھ نہ جائے جیسے وہ آدمی فکر کرتا ہے جسے معلوم ہو کہ میرے گھر کے پاس میں آگ لگ گئی، وہ یہ نہیں سوچتا رہے ابھی دور ہے دیکھیں گے، نہیں، وہ پہلے اپنی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت کی فکر کرتا ہے۔ یہاں ایمان کو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے عقائد کو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے اعمال کو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ان مقامی اعمال میں جڑے رہیں گے، اور فکر کے ساتھ، صحیح علم کے ساتھ ہماری دعوت ہوگی، ہماری تبلیغ ہوگی، ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا، تب ہماری دعوت میں وہ یقین بھی آئے گا، ہماری تبلیغ بالیقین ہوگی، ہماری تبلیغ اور دعوت کار نبوت کے نہج پر آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف اہتمام کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کو اوڑھ لیں گے، فکر کو بھی اور علم کو بھی، اور ہر چیز جو بھی ہم کہنا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ واقعہ بیان کیا، یہ نہیں کہ وہ فلاں ساتھی ہے، نہیں، اس کو قرآن اور حدیث پر ہم پیش کریں گے۔ ہم نے فلاں سے یہ واقعہ سنا، فلاں سے یہ حدیث سنی، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ہمارے اکابرین، بڑے بڑے اکابرین، ہمارے بڑے ایسے گزرے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں فتاوے لکھے۔ ابھی پرسوں ہمارے استاد محترم یہ قصہ بیان کر رہے تھے، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، جب یہاں تھے ہندوستان کی تقسیم سے پہلے، ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے سے پہلے، یہاں پر انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے 1.5 لاکھ سے زائد فتوے لکھے، مسئلے مسائل لکھے۔ لیکن جب یہاں رہتے ہوئے پھر جب پاکستان چلے گئے، لاہور جامعہ
کراچی میں وہاں جا کر انہوں نے مستقل کئی مسائل لکھے، فتوے لکھے، مفتی ہیں، مفتی اعظم، یعنی ایک ملک کا سب سے بڑا مفتی کو وہ لقب دیا جاتا ہے، مفتی اعظم کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت خود اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، والد صاحب کو یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی بات نماز سے تعلق، مثال کے طور پر نماز کا مسئلہ معلوم کرنا ہو تو وہ دارالافتاء سے، کسی مفتی سے، کسی عالم سے پوچھا کرتے تھے۔ علم کی طلب، لاکھوں کی تعداد میں فتویٰ لکھنے والے کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جا کر پوچھنے کی، خود اس کے پاس علم ہے، لیکن تسلی اطمینان کے لیے، علماء سے رجوع ہونے کے لیے، علم کا شوق، علم کی طلب، علم کا شغف دکھانے کے لیے جا کر دارالافتاء سے، بڑے بڑے علماء سے پوچھا کرتے تھے، نماز کا یہ مسئلہ مجھے شک ہے، آپ اس کو جو ہے بتا دیں، اس کو حل کر دیں۔ اس لیے ہمیں آج یہ دو چیزوں کی ضرورت ہے، یہ دو چیزیں ہوں گی، یہ گمراہی، یہ ارتداد۔ اس لیے کہ ابھی قریب میں ہمارے استاذ سنا رہے تھے، ہمارے عمر نگر گووند پور میں ایک ایسا گھرانہ جہاں پر 6 بھائی 3 بہنیں رہتے ہیں، 2 بھائی حافظ ہیں، 1 بھائی عالم ہیں، 3 بھائی جماعت میں وقت لگائے ہوئے ہیں، اور ان 6 بھائیوں میں سے 2 بھائی ایسے ہیں جن کو وہ منحوس شکیل بن حنیف، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے یہ کہا ہے کہ تم میرے خلیفہ ہو، یعنی تم میرے بعد العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، تم میرے بعد نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ حافظ بھی ہیں گھر میں، وقت لگائے ہوئے ساتھی بھی ہیں، ایک عالم بھی ہیں، دینی گھرانہ ہے، اس کے باوجود بھی یہ حال۔ مجھے عرض کرنے کا منشا، مقصد صرف یہ ہے کہ آج فتنے ایسے گھیرے ہوئے ہیں، آدمی کو پتہ نہیں کب کون سے فتنے کا وہ شکار ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ زندگی گزاری تھی ایمان پر، اب پتہ نہیں موت آئے گی، ایمان اس کے ہاتھ میں ہوگا، ایمان پر مرے گا، ایمان کی حالت میں موت آئے گی۔ تموتون کما